السلام علیکم ویورز، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں براس ٹیکس اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ معروف قریشی. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے اینالسٹ جناب زید حامد صاحب. السلام علیکم سر. ویورز، براس ٹیکس میں نئی سیریز کا ہم نے آغاز کیا ہے خلافت راشدہ کے حوالے سے. اپنی پہلی اور جو لاسٹ ایپیسوڈ ہے اس میں ہم نے ایک آپ کو اوور آل زید صاحب نے بریف سا آپ کو اوور ویو دیا تھا کہ ہم بیسکلی اس سیریز کو کیوں شروع کر رہے ہیں اور اس کے ایمز اور آبجیکٹیوز کہاں ہیں. آج ہم اپنا سلسلہ وہیں سے جوڑیں گے جہاں سے لاسٹ ٹائم ٹوٹا تھا. زید صاحب، آج کے پروگرام میں بیسکلی آپ نے اس کو سم اپ تو کر دیا تھا کہ ہمارا مقصد کیا ہے. اب ہم ہاؤ ول وی گو اباؤٹ دس سیریز ناؤ؟ دیکھیے مارو، خلافت راشدہ کے حوالے سے یہ سیریز ہمارا شروع کرنے کا مقصد کیا ہے. آپ اگر آج کی جدید دنیا میں پولیٹیکل سائنس کو سٹڈی کریں، آج کی یونیورسٹیز اور کالجز میں جو ہمیں سیاسی نظام پڑھائے جاتے ہیں، اس میں ہر قسم کا نظام، چاہے وہ ڈیموکریسی ہو، ڈکٹیٹرشپ ہو، تھیوکریسی ہو، ہیریڈیٹری بادشاہت ہو، ان سب کا ذکر تو کیا جاتا ہے. بالکل. خلافت کو نہیں پڑھایا جاتا. Absolutely. ایک وجہ ہے، ایک ریزن ہے کہ ڈیلیبریٹلی جان بوجھ کر خلافت کے تصور کو لوگوں کی کلیکٹیو ذہنیت سے، فکر سے، سوچ سے، معاشرے سے غائب کرنے کی ایک ڈیلیبریٹ کنسپریسی آف سائلنس ہے. جس طرح اکنامک ٹیررزم کے پروگرام میں ہم نے کہا تھا کہ اس ماڈرن سود اور ربا کے نظام کی جو حقیقت ہے ڈیلیبریٹلی ہماری کتابوں میں، ہماری یونیورسٹیز اور کالجز میں نہیں پڑھائی جاتی، تاکہ کسی کو یہ نہ معلوم ہو کہ یہ پیپر کرنسی بیسڈ ربا کا سود کا نظام جو دنیا میں اس وقت قائم ہے انسانوں کو غلام کس طرح بناتا ہے. کہ یہ پورا نظام، یہ اس کا میڈیا، اس کے WMD ویپنز آف میس ڈسپشن، دھوکہ دینے کے جو وسائل اور ذرائع انہوں نے اس دنیا میں آج قائم کیے ہیں میڈیا کے ذریعے، اس کے ذریعے یہ انسانیت کو گمراہ رکھتے ہیں. اسی طرح جو 1300 سال، 1350 سال نظام دنیا میں قائم رہا ہے مسلمان ریاستوں میں، مسلمان تہذیب میں، مسلمان سیولائزیشن میں سے ہوا، اور خلافت عثمانیہ 1924 میں جو ختم ہوئی، 1300 سال پرانا نظام اس طرح پولیٹیکل سائنس کی کتابوں سے غائب کر دیا جیسے ایگزسٹ نہیں کرتا تھا. True. اور ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم دنیا کو وہ 1300 سال پرانے نظام کی وہ شکل دکھائیں کہ انسانیت کی فلاح اور بھلائی، انسانیت کے لیے نجات کی راہ اب اور کوئی نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ دوبارہ اس غیر معمولی سسٹم آف گورننس کی طرف لوٹے، اس نظام حکومت کی طرف جائے، اس پولیٹیکل، اکنامک، سوشل جسٹس کی طرف جائے جو دنیا میں نہ اس سے پہلے کوئی نظام ایسا بنا، نہ اس کے بعد کوئی نظام بنا. حقیقی نظام ہے اور اٹ واز اے رننگ سسٹم. دنیا میں بڑی بڑی تہذیبیں اور سیولائزیشن اس پر قائم ہوئی. اس کا آغاز خلافت راشدہ سے ہوتا ہے، جو اپنی پیورسٹ فارم میں، اپنی موسٹ آئیڈیلسٹ فارم میں، اپنی انتہائی پاکیزہ اور مطہر شکل میں، جو پہلے 30 سال تقریباً جو نظام قائم ہوا، اور بعد میں آنے والی تمام مسلمان تہذیبیں اس کی اثرات کے تحت قائم ہوتی رہیں. Right. ہر مسلمان سیولائزیشن، چاہے بنو امیہ تھی، بنو عباس بنی، اندلوسیہ میں خلافت عثمانی بنی، وہ سب اپنا روحانی تعلق خلافت راشدہ سے ہی جوڑتے تھے، کیونکہ یہ ساری حکومتیں بھی خلافت ہی کہلاتی تھی. آج بھی اگر آپ دیکھیے کہ مسلمانوں کی کلیکٹیو سائیکی میں، ہم پاکستانیوں کی بھی جو اجتماعی میموری ہے، کلیکٹیو سائیکی ہے، اس میں خلافت کو ہم بھلا نہیں سکیں. بغیر سوچے سمجھے ہم بہت سے لفظ ایسے استعمال کرتے ہیں جن کا تعلق خلافت سے ہوتا ہے. مثال کے طور پر کسی ملک کے کیپٹل کا ذکر کرنا تو ہم کہتے ہیں اس کا دارالخلافہ. بالکل. دارالخلافہ کا مطلب ہے کہ خلافت کا مرکز. اسلام آباد پاکستان کا دارالخلافہ ہے، حالانکہ خلافت قائم نہیں ہے، لیکن اسلام آباد کو دارالخلافہ کہا جاتا ہے، اس لیے کہ ہماری میموری میں یہ بات، ہماری کلیکٹیو میموری میں، ہماری گفتگو، ہماری تاریخ میں یہ بات پیوستہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو خلافت سے الگ نہیں کر سکتے. ہماری روٹس ہیں وہاں کی. تو خلافت راشدہ کے اس نظام کو پاکستان کی 60 سالہ تاریخ میں کبھی سٹڈی نہیں کیا گیا. پوری دنیا کے ایکڈیمک انوائرمنٹ سے، میڈیا سے خلافت کو تو انہوں نے نکال ہی دیا. کوئی مسلمان، شاید ہی کوئی چند ایک سیاسی جماعتیں دنیا میں ہیں کہ جو خلافت کی بات کرتی ہیں، ورنہ کسی مسلمان حکومت، پریکٹیکلی مسلمان حکومتوں کے ہاں خلافت کا نام لینا ایکچولی اٹس این offense which they could be sentenced to death for. یعنی مڈل ایسٹ میں، عرب ممالک میں، دوسرے تمام ممالک میں جہاں بادشاہتیں قائم ہیں، ڈکٹیٹرشپ قائم ہے، اگر آپ خلافت کا نام بھی لیں تو آپ کو سزائے موت دی جا سکتی ہے. اور اللہ اتنی شدت سے. دوسری طرف نیوکون، ایوانجلیکل کرسچن زائنسٹ، جارج بش خود اپنی تقریروں میں کہتا کہ ہم کسی صورت میں دنیا میں خلافت کا نظام دوبارہ قائم نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ ان کی جان اور روح نکلتی ہے اس تصور سے کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابہ خاک کاشغر. ان کی اسٹریٹجی میں ہی یہ، ان کی پوری
हिकमत, इनके पूरी प्लान फॉर द 21st सेंचुरी ये है कि इंसानियत को छोटे छोटे ग्रोहों और कौमों में तकसीम किया जाए। और मुसलमानों को जो हज पैगाम देता है हमारा, अल्लामा इकबाल का बड़ा खूबसूरत शेर है कि मक्के ने दिया पैगाम जनेवा को, जमीयत अक़वाम या जमीयत इंसान, कौमों में तकसीम करना है या इंसानियत को इकट्ठे करना है। क्योंकि जब आप हज पे जाते हैं तो आप वहां ये देखते हैं कि तमाम दुनिया के इंसान, उनका लिबास भी एक होता है, कोई जबान, रंग, नस्ल की कैद नहीं होती। एक ऐसा मुसलमानों का इज्तिमा होता है कि दुनिया उसकी मिसाल कायनात में कहीं पेश नहीं कर सकती। 40 लाख मुसलमान एक इमाम की अजान पे अल्लाह अकबर रुकू सुजूद करते हैं। एक ऐसा डिसिप्लिन होता है और दुनिया के तमाम तासुबात जिसकी बुनियाद पर इन्होंने इंसानों को आज तकसीम किया हुआ है वो वहां खत्म हो जाते हैं। वहां इंसानियत अपने प्योरेस्ट फॉर्म में मौजूद होती है। और इस प्योरेस्ट फॉर्म की अगर एक सिविलाइजेशन बना दी जाए, तहजीब बना दी जाए जो चीन से लेकर यूरोप तक फैली हो और यूरोप से लेकर यमन तक फैली भी हो, तो उस तहजीब का नाम खिलाफत राशिदा। और खिलाफत राशिदा को हम इसलिए भी स्टडी करेंगे कि इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में अगर मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट प्रोसेस की बात की जाती है, आजकल मुसलमान दुनिया में शदीद बहस चल रही है कि हम डेमोक्रेसी हो, बादशाहते हो, डिक्टेटरशिप हो, कंट्रोल डेमोक्रेसी हो, कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म, कौन सा निजाम हम, तो खिलाफत की बात क्यों नहीं करते? लेट्स टॉक अबाउट दिस ऑप्शन आल्सो, डिस्कस तो करके देखें। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और स्पीच की बात करते हैं, खिलाफत पे क्यों जबान बंद हो जाती है? जिस तरह पूरे यूरोप और अमेरिका में हर किस्म का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात है, लेकिन आप ये बात नहीं कर सकते कि 60 लाख यहूदी मरा भी था सेकंड वर्ल्ड वॉर में कि नहीं, हॉलोकॉस्ट हुआ भी था कि नहीं। हॉलोकॉस्ट को चैलेंज करने पे ही जेल हो जाती है, आपको एकेडमिक डिस्कशन ही नहीं कर सकते। इन ज़ायनिस्ट ने सिस्टम्स अपने ऐसे बनाए हुए हैं कि सब खुराफात और ढकोसला और धोखा कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो चाहे बात करें, दीन को बेआबरू करने के लिए, अंबिया की शान में गुस्ताखी करने के लिए, ब्लास्फेमी करने के लिए तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। लेकिन ये इस बात के लिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है कि आप खिलाफत पर बात करें, इस बात के लिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है कि आप यहूदियों को चैलेंज करें कि 60 लाख तो मरे नहीं थे, तुम फ्रॉड करते हो दुनिया के साथ। इस पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। इस बात की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है कि आप बेहिजाब, बेलिबास फिर सकते हैं, लेकिन स्कार्फ लेने पे मुसलमान बच्चियों को कत्ल कर दिया जाता है। और फ्रांस में और बड़े बड़े जदीद मुल्कों में पाबंदियां हैं कि हिजाब लेके मुसलमान बच्चियां अपनी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में नहीं जा सकती, इंस्टीट्यूशंस में नहीं जा सकती। इन लोगों के मुनाफिक लोग हैं, ये मुनाफिक तहजीबें हैं। ये इन लोग, जितना खून इनके हाथों पे लगा हुआ, जितनी इंसानियत को तकलीफ इनसे पहुंची है, इंसान ने कभी इनसे बड़ी वहशी दरिंदे सिविलाइजेशन नहीं देखी। जो इकबाल ने जिस तरह इन सिविलाइजेशन और इन तहजीबों को एक्सपोज किया है, जिस तरह मॉडर्न डेमोक्रेसी को, जिस तरह मॉडर्न डिक्टेटरशिप को, वो सब हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन मकसद हमारा खिलाफत राशिदा का ये था कि प्राइमरली वो दौर कि जिसमें सैयदना अबू बकर सिद्दीक, सैयदना उमर, सैयदना उस्मान और सैयदना अली रिज़वानुल्लाह अजमईन का जो पीरियड है, जो 30 साल का, उस पीरियड को हम उसकी रूह, उसकी विजडम, उसका कंपैरिजन करें आज के जदीद दौर के पॉलिटिकल साइंस के सिस्टम्स के साथ, ताकि इंसानों को अंदाजा तो हो कि हम किसकी बात कर रहे हैं। हमें जो ये कह दिया जाता है कि वो पत्थर के जमाने में ले जाएंगे वापस लोगों को, 1400 साल पहले के निजाम आज कैसे होगा, जरा आंख खोल के होश से देखो, उससे ज्यादा जदीद और फ्यूचरिस्टिक सिस्टम कायनात में बने ही नहीं है। उसका अगर 1% भी तुम आज इंप्लीमेंट कर लो तो ये दुनिया जन्नत बन जाएगी। एब्सोल्युटली, वेरी ट्रू। तो इस वजह से वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद खिलाफत राशिदा सीरीज। ये हमारी विजडम है और ये तवील सीरीज चलेगी इंशाल्लाह, क्योंकि हम उसमें जगह जगह कंपैरिजन देंगे मॉडर्न सिस्टम्स के साथ। और इस मॉडर्न सिस्टम्स को धेड़ के रख देंगे इंशाल्लाह कि इनका नापाक चेहरा लोगों के सामने आ जाए कंपेयर टू उस पुरनूर बाबरकत चेहरे का। नहीं है लोगों के पास, अभी तक लोगों को पता ही नहीं है। हम सिवाय अकीदत के, हम अकीदत में पढ़ लेते हैं कि 4 खुलफाए राशिदीन थे, मगर निजाम क्या था वहां पे ये हमें किसी को नहीं मालूम। ट्रू। एंड फॉर आवर न्यू जनरेशन, फॉर आवर फ्यूचर जनरेशंस, कि कम से कम जहन तो खोलो, जिन्होंने कमान संभालनी आगे जाके, दे शुड बी नोइंग ऑल दिस। इंसान अपने फैसले भी अगर करे तो शऊर की बुनियाद पर करे ना, कंपैरिजन भी मैच्योर हो, जानो तो सही कि वो था क्या, फिर फैसला करो कि जमहूरियत चाहिए या डिक्टेटरशिप चाहिए, बादशाहत चाहिए या थियोक्रेसी चाहिए या फिर खिलाफत चाहिए। ये उनके खिलाफ, इट डज नॉट मैटर कि जो हम जिस चीज की बात कर रहे हैं आज के दौर में, आप इसको खिलाफत का नाम ना भी दें। खिलाफत, ये आज के सिस्टम का अगर हम नाम, बादशाह का नाम खलीफा रख दे तो उससे खिलाफत का निजाम तो नहीं कायम हो जाएगा। खिलाफत तो एक निजाम का नाम है जिसके कुछ क्राइटेरियाज हैं, कुछ क्रेडेंशियल्स हैं, जिसमें कुछ खास किस्म का अदल होता है, जिसमें कुछ खास किस्म का इखलाकी मयार होता है। आप उन मयारों को कायम कीजिए। वो मयार तो ऐसे हैं कि जिसपे कायनात का कोई शख्स डिस्प्यूट कर ही नहीं सकता कि खलीफा, उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, कंसेंसस होना चाहिए, राय होना चाहिए, इजमा होना चाहिए, कंसेंसस हो, लोगों के साथ अदल हो, इंसाफ हो, गरीबों, यतीमों, बेवाओं का ध्यान किया जाए, सोशल वेलफेयर स्टेट हो। किसको बुरी लगती है ये बातें? लेकिन इस सारे निजाम को जब आप कन्वर्ज करते हैं एक रूहानी तसव्वुर के साथ
کیونکہ خلافت اتنا مختلف کانسیپٹ ہے آج کے پولیٹیکل سائنس کانسیپٹ سے کہ آپ ماڈرن کسی ڈیفینیشن کو سامنے رکھتے ہوئے خلافت کو سمجھ ہی نہیں سکتے. خاص طور پہ خلافت راشدہ کو تو بالکل ہی نہیں سمجھ سکتے. It's a pure thing, entirely pure. اب بالکل ڈیفرنٹ کانسیپٹ. Right. تو اب ہم خلافت راشدہ کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ خلافت راشدہ ہے کیا. خلافت راشدہ کے حوالے سے سب سے پہلے خلیفہ سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان اور سیدنا علی. علماء یہ کہتے ہیں، اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ یہ جو سیکوینس تھا ان چاروں بزرگوں کا کہ پہلے کون خلیفہ بنے گا، پھر دوسرے کون آئیں گے، اور تیسرے کون آئیں گے، اور چوتھے کون آئیں گے، یہ بذات خود اللہ کی مرضی اور منشا میں شامل ہے اور اس کا اشارہ ہمیں قرآن میں بھی ملتا ہے. دس از دا فیسنیٹنگ پارٹ آف دس. قرآن پاک میں ایک بہت خوبصورت آیت ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کی ڈیفینیشن دیتی ہے کہ حضور کے صحابیوں کی صفات کیا ہیں، ایٹریبیوٹس کیا ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا. وہ ایک آیت چلتی ہے پوری، حضور کے صحابہ کے ایٹریبیوٹ، صفات ہیں. یہ ہم سب مانتے ہیں، تمام تاریخ دان مانتے ہیں کہ سب سے زیادہ وقت حضور کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گزارا. اس کے بعد یہ سب مانتے ہیں کہ دین کے معاملے میں شدت، دین کے معاملے میں سب سے زیادہ مضبوطی کا مظاہرہ کرنے والے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ. یہ سب مانتے ہیں کہ سب سے نرم دل سیدنا عثمان، اور یہ سب مانتے ہیں کہ سب سے زیادہ زہد اور تقوی میں اور معرفت میں عروج پہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ جو سیکوینس دیا ہے حضور کے صحابہ کا، محمد رسول اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ جو ان کے ساتھ ہیں، یعنی حضرت ابو بکر صدیق، بالکل اشداء الکفار وہ کفار پر شدید ہیں. اس کے بعد کا سیکوینس ہے وہ سیدنا عمر کی طرف جاتا ہے، رحماء بینہم آپس میں بہت رحیم ہیں سیدنا عثمان، وتراہم رکعا سجدا آپ ان کو دیکھتے ہیں رکوع اور سجدے کرتے ہوئے. انتہائی تک یہ فیسنیٹنگ ایٹریبیوٹس جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتائے ہیں. صاحب بصیرت، صاحب نگاہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایٹریبیوٹس قرآن میں ڈیفائن کر دیے گئے تھے خلافت راشدہ کے کہ یہی سیکوینس ہوگا. ایک بات نوٹ کیجئے کہ خلفائے راشدین چاروں حضور کے رشتہ دار بھی ہیں. بالکل. اور یہ بات عام طور پہ لوگ نوٹ نہیں کرتے کہ ان کی رشتہ داریاں حضور کے ساتھ ہیں کیا. 2 سسر ہیں، 2 داماد ہیں. بالکل. سیدنا ابو بکر صدیق سسر ہیں، سیدنا عمر سسر ہیں، سیدنا عثمان ذو النورین اور سیدنا علی سیدہ فاطمہ طاہرہ کے داماد ہیں. لیکن اس کے باوجود جب خلافت کا کرائٹیریا بنایا جاتا ہے، جب خلیفہ الیکٹ کیے جاتے ہیں یا سلیکٹ کیے جاتے ہیں، تو رشتہ داری کو کہیں بیچ میں نہیں لایا جاتا. This is not the criteria. یہ ایک پہلی بات. آج کل کے ہمارے سیاسی حکمرانوں کو دیکھیے، پریکٹیکلی سیاسی جماعتوں کا حال بھی یہ ہے کہ خاندانی موروثی جائیدادیں ہیں. یہ ہر سیاسی جماعت کسی نہ کسی خاندان کے نام سے چل رہی ہے، جو پاکستان میں بھی ہے. حال یہ ہوتا ہے کہ ایک سیاسی لیڈر، پھر اس کا بیٹا، پھر اس کا بیٹا، پھر اس کا بیٹا، یعنی سو کالڈ ڈیموکریٹک پارٹیز کا حال یہ ہے کہ بادشاہتوں کی طرح اولادیں حکومت کر رہی ہیں. کون سی جمہوریت، کون سی، ایک طرف بادشاہتوں کو برا کہتے ہیں اور خود سیاسی جماعتوں میں بادشاہتیں مقرر کی. یہ مجال نہیں ہے کسی کے اس خاندان کے علاوہ کوئی سیاسی جماعت میں اوپر بھی آ سکے. ہمارے ملک میں دیکھ لیجیے، جتنی بڑی بڑی سیاسی جماعتیں خاندان چلا رہے ہیں، وہ مرتے ہیں تو ان کا بیٹا آتا ہے، وہ مرتے ہیں تو ان کی اولاد آتی ہے، اور اپنی جائیداد، ذاتی جائیداد پورے ملک کو، بالکل بادشاہت والا نظام، پورے ملک کو ذاتی جائیداد. سرکاری محفلوں میں، سرکاری میٹنگز میں، ٹاپ سیکرٹ کانفیڈینشیل میٹنگ میں بچے لے کے پہنچ جاتے ہیں، اپنے بچے ساتھ بٹھاتے ہیں اس لیے کہ ان کو، حالانکہ قانوناً لیگلی کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ بچے ٹاپ سیکرٹ نیشنل لیول کی میٹنگ میں بیٹھیں، اس لیے بٹھاتے ہیں کہ چونکہ ملک میں کوئی چیلنج کرنے والا نہیں ہے، ان کو کوئی رول آف لا ہے ہی نہیں، مرضی چل رہی ہے سو کالڈ جمہوری حکومتوں کی. بڑے بڑے فرعون بادشاہوں سے زیادہ مطلق العنان حکمران ہیں یہ سو کالڈ ڈیموکریٹک، جو ہمارے ملک میں تو کم از کم وہی جمہوریت ہے. لہٰذا جب ہم اپنے ملک کے ریفرنس سے بات کر رہے ہیں تو خلافت راشدہ کے حوالے سے ایک بات تو پہلی بات، اس بات کے باوجود کہ وہ چاروں پہلے خلفائے راشدین حضور کے ظاہری طور پر رشتہ دار بھی ہیں، لیکن سیکوینس ایک تو قرآن نے ڈیوائن سیکوینس دیا، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء الکفار، لیکن اس کی مینیفیسٹیشن اور امپلیمنٹیشن زمین پہ جس طریقے سے ہوتی ہے وہ اتنی حیرت انگیز ہے، اتنی جمہوری ہے، اگر ہم کہیں اتنی کنسنسس اور رائے کے اوپر مبنی ہے کہ آج کی دنیا کا بڑے سے بڑا ڈیموکریٹک سسٹم بھی اس کی مثال پیش نہیں کر سکتا. اب ہم آتے ہیں ڈیفینیشن آف خلافت کی طرف. یہ خلافت کہتے کس کو ہے؟ دیکھیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خلیفہ کی اصطلاح انسان کے لیے عمومی طور پر بھی استعمال کی ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنا کر بھیجوں. بالکل. تو ایک ڈیفینیشن تو یہ ہے کہ ہر انسان عمومی طور پر اللہ تعالیٰ کا وائس رائے ہے، اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے، اللہ تعالیٰ کا نمائندہ ہے، نائب ہے. یہ تو ایک جنرل ڈیفینیشن ہو گئی. لیکن ایک خلافت خاصہ بھی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی خاص نمائندگی، خاص
مثال کے طور پہ ہر دور میں جو نبی آئے ہیں وہ اللہ کے خاص خلیفہ ہیں. اور خلافت کا مطلب کیا ہے؟ خلافت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نائب کی حیثیت سے، اللہ تعالیٰ کے ایمبیسڈر کی حیثیت سے، اللہ تعالیٰ کے خاص بندے کی حیثیت سے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی اتھارٹی کو امپلیمنٹ. یہ بہت بڑا روحانی سٹیٹس ہے. یہ صرف سیاسی حکومت نہیں ہے، یہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے خلیفہ خاص کو، جو اپنے وقت کے نبی ہوتے ہیں، جو اپنے وقت کے وہ لوگ کہ جو مثال کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سٹیٹس دنیا میں ہے، حضور کا کہنا اللہ کا کہنا ہے، حضور کا حکم اللہ کا حکم ہے، حضور کی محبت اللہ کی محبت ہے، حضور کا منع کر دینا اللہ کا منع کر دینا ہے، حضور کا مارنا اللہ کا مارنا ہے. یعنی جو سٹیٹس ہے یہ اس عام خلافت جو کہ ہر انسان میں بکھری ہوئی ہے، پھیلی ہوئی ہے، اس سے تو بہت مختلف سٹیٹس ہے یہ. ڈیفینیٹلی. اور یہ خلافت خاصہ، ہم جس خلافت کی بات کر رہے ہیں، ہم جس خلافت، وہ دیٹ از دس پرٹیکولر سٹیٹس، خلافت خاصہ، یعنی وہ خلافت جس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک میں جو چیز آپ خاص نوٹ کریں گے، یا جو انبیاء میں خاص بات ہوتی ہے کہ 3 بڑے بڑے سلسلے اس ذات میں جمع ہو جاتے ہیں. یعنی ایک وہ روحانی لیڈرشپ، اسپرچول اتھارٹی، وہ اس وجود میں آ جاتی ہے. پھر ریلیجس اتھارٹی، دین قائم کرنا اور اس کو اسٹیبلش کرنا، وہ بھی اسی وجود میں ہوتی ہے. بالکل. اور پھر پولیٹیکل اتھارٹی، سیاسی حکومت، وہ بھی اس وجود میں جمع ہو جاتی ہے. یہ دینی، روحانی اور سیاسی قیادتیں جب ایک مرکز پر جمع ہوتی ہیں تو وہ وجود اللہ تعالیٰ کا خلیفہ خاص، یعنی خاص خلافت جو ہے، اللہ کا خلیفۃ اللہ فی الارض کی جو خاص ڈیفینیشن ہے، وہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان. اس بات کو مزید ڈیفائن اس طرح کرتے ہیں کہ جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ الرسول، خلیفہ منتخب ہوئے، تو کچھ صحابہ نے آج کے آپ سے کہا کہ مبارک ہو، آپ دنیا میں خلیفۃ اللہ ہو گئے. تو حضرت ابو بکر صدیق نے ان کی کریکشن کی کہ میں خلیفۃ اللہ نہیں ہوا، میں خلیفۃ الرسول ہوا. یعنی اب میں نمائندہ ہوں رسول کا، خلیفۃ اللہ خلیفہ. اب جو بھی خلافت آگے چلے گی وہ خلافت رسول کی خلافت صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو بکر صدیق کو تو کہتے ہی خلیفۃ الرسول ہے. تو خلیفۃ اللہ اور خلیفۃ الرسول کا جو باریک فرق ہے وہ یہی ہے کہ جیسے عرض کیا کہ عمومی خلافت تو ہر انسان کے پاس ہے. ایوری مین کین سے انی جاعل فی الارض خلیفہ کے تحت ہر انسان میں اللہ تعالیٰ نے وہ پوٹینشیل رکھا ہوا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نمائندگی کرے. مگر جب ہم اس پولیٹیکل ڈائمینشن کی بات کرتے ہیں، جب ہم بات کرتے ہیں اس ایسی گورنمنٹس کی، حکومت بنانے کی بات کرتے ہیں، بعد میں تاریخ میں مختلف نام دیے گئے خلفاء کو، ان کو ذل الہی بھی کہا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کا سایہ. جب ہم پاکستان کے بارے میں کہتے ہیں نا سایہ خدا ذوالجلال، زمین پہ اللہ تعالیٰ کا سایہ اس کے اوپر ہے اور اللہ کا سایہ، تو خلیفہ کے لیے لفظ لوگوں نے بعد میں ذل الہی بھی استعمال کیے. بعد میں خلافت عثمانیہ والوں نے خادم الحرمین شریفین بھی کہا اپنے آپ کو، جو آج بھی خادم الحرمین شریفان کا جو خطاب ہے یہ خلافت عثمانیہ سے شروع ہوا ہے. عثمانی تو مختلف خطابات دیے گئے، لیکن خلافت راشدہ میں جو خطاب خلافت کو دیا گیا یا خلیفہ کو دیا جاتا تھا وہ خلیفۃ الرسول کا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے. اور دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اتھارٹی ہم نے ابھی بات کی ہے کہ آپ کا کہنا اللہ کا کہنا ہے، آپ کا کرنا اللہ کا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی تمام اختیار اور اتھارٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے تو آپ رحمت للعالمین ہیں. اللہ اگر کائنات کا رب ہے تو آپ پورے کائنات کے لیے آپ رحمت ہیں. جو اتھارٹی اور اختیار اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، پریکٹیکلی اپنا اختیار دے دیا. جو چاہیں جو آپ بیان فرمائیں گے، جو کچھ آپ بیان فرمائیں گے. ہمیں نہیں معلوم دین کیا ہے، ہمیں تو وہی دین معلوم ہے جو حضور نے فرمایا. ایک ہی مبارک زبان سے ایک لفظ نکلا، آپ نے فرمایا یہ قرآن ہے، دوسرا لفظ نکلا آپ نے کہا حدیث ہے، ہم نے مان لیا. ہمیں تو نہیں معلوم کون قرآن کون حدیث، جو حضور نے فرمایا ہم نے چونکہ سر آنکھوں پہ لگایا، سینے سے لگایا. ہمارے لیے سب کچھ وہ ہے جو ہمارے رسول اور نبی ہمیں دیتے ہیں. ہم کوئی فرق نہیں کرتے قرآن میں اور حدیث میں کہ جو حضور نے فرمایا، کیونکہ دونوں ہی زبان مبارک سے نکلی ہیں اور دونوں ہی اللہ کا حکم ہے کہ جو رسول دے قبول کر لو، جو رسول روک دے اس سے رک جاؤ. بالکل. تو جو ڈیفینیشن، جو تشریح، جو نظام بنا کے ہمارے رسول نے ہمیں دیا ہے، ہمارے لیے وہ اس طرح ہی مقدم ہے جیسے اللہ کا، جیسے وہی اللہ کا حکم ہے، اور تو کچھ ہے ہی نہیں. ہم تو اللہ کو نہیں جانتے، ہم اتنا ہی جانتے ہیں اللہ کو جتنا ہمارے نبی اور ہمارے رسول نے ہمیں تعارف کرا دیا. تو جب خلافت راشدہ کی بات ہوتی ہے تو یہ ایک دنیا کی صرف پولیٹیکل اتھارٹی نہیں ہے. خلیفہ اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، اللہ کے رسول کا نمائندہ ہوتا ہے. تو خلیفہ سے بغاوت اللہ سے، رسول سے بغاوت ہوتی ہے، اور الٹیمیٹلی اللہ سے بغاوت ہوتی ہے. تو اس کے اندر بہت بڑا روحانی ڈائمنشن شامل ہو جاتا ہے. جو اتھارٹی ہوتی ہے، اتنی بڑی اتھارٹی ہوتی ہے خلیفہ کی کہ وہ دنیا میں ظاہراً جسے آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو کم عقل یا کم نظر لوگ اس کو بدعت کہیں گے،
لیکن دین کے اندر وہ اتنے بڑے بڑی تبدیلیاں بھی لا سکتا ہے اور کام کر سکتا ہے اپنے زمانے کے حالات کے مطابق کہ جو عام آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا، لیکن خلیفۃ اللہ کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ ساری تبدیلیوں کو لے کر آئے. اس کی مثال خلافت راشدہ میں ہمیں کثرت سے ملتی ہے. مثال کے طور پر فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم نہیں تھا. حضور کے زمانے میں، جب حضور سیدنا ابوبکر کے زمانے میں بھی الصلاۃ خیر من النوم فجر کی اذان میں نہیں تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ لوگ فجر کی نماز مس کر رہے ہیں تو آپ نے پھر یہ جملہ یہ فجر کی اذان میں شامل کروایا، الصلاۃ خیر من النوم. کتنی بڑی دلیل ان کی اور اتھارٹی کی. اتنی بڑی اتھارٹی لوگوں نے اس زمانے میں، لوگ چونکے بھی، حیران بھی ہوئے کہ آپ وہ چیز جو حضور کے زمانے میں نہیں ہوئی آپ شامل فرما رہے ہیں. تو یہ خلیفہ کی اتھارٹی تھی کہ صحابہ نے بھی ایکسیپٹ کیا اور قبول کیا، اور آج تک 1400 سال تک یہ جملہ جو ہے یہ اذان میں شامل کیا گیا. اسی طرح شراب کے اوپر کوڑوں کی سزا حضور کے دور میں نہیں تھی، بعد میں حضرت عمر کے دور میں جب دیکھا کہ ایک دو لوگوں سے اسلام پوری دنیا میں پھیل گیا، تبدیل ہوتے گئے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضور نے یمن کی مہم پر روانہ فرمایا تو ایک کلیہ، ایک لا سیٹ کر دیا گیا کہ حضور کے نمائندے کی اتھارٹی کیا ہوتی ہے. پہلے حضور نے ان سے پوچھا کہ تم فیصلے وہاں کس طرح کرو گے، جب تم گورنر میں تمہیں بنا کے بھیج رہا ہوں، تم حضور کے نمائندے کے ایمبیسڈر کی حیثیت سے جا رہے ہو، تو تم فیصلے کس طرح کرو گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں قرآن سے فیصلہ کروں گا، جو قرآن میں احکامات آئے اس کے مطابق. حضور نے فرمایا، خوبصورت بات، پھر فرمایا اذا لم تجد، اگر تمہیں قرآن میں نہ ملے. لوگ اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں قرآن میں اگر نہ ہو تو، یہ غلط ٹرانسلیشن ہے. حضور نے فرمایا تم کو نہ ملے، اذا لم تجد، ڈھونڈ نہ پاؤ، اگر تم نہ ڈھونڈ پاؤ. ٹھیک. پھر انہوں نے فرمایا کہ میں آپ کی سنت سے، آپ کی سنت میں جو مجھے ملے گا. حضور نے فرمایا بہت خوب، جس کا مفہوم ہے. فرمایا اذا لم تجد، اگر تمہیں اس میں نہ ملے تو. یہ نہیں کہا کہ سنت میں نہ ہو تو کیا کرو گے، تمہیں نہ ملے تو، کیونکہ ہر چیز ڈیفائنڈ ہے قرآن میں. تمہیں نہ ملے تو پھر حضرت معاذ بن جبل نے فرمایا اجتہد بالرائے، میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا، میں قرآن و سنت کی روشنی میں I'll take my own decisions. اور حضور نے اتنے خوش ہوئے، اتنی برکت کی دعا دی ان کے لیے، اتنی برکت کی دعا دی ان کے لیے کہ یہی قاعدہ کلیہ بن گیا آئندہ آنے والے ہمیشہ کے دور کے لیے کہ انسان قرآن سے رجوع کرتا ہے، پھر حدیث سے رجوع کرے گا، سنت سے رجوع کرے گا، اس کے بعد اپنی رائے، لیکن اس رائے کی بنیاد کنسنسس، آپس میں رائے، امرہم شورا بینہم جو قرآن کہتا ہے، جو رولز ڈیفائن کیے ہیں کہ جب مسلمان اپنے کوئی کام کرتے ہیں تو شورا کر کے، مشورہ کر کے، قرآن نے جو ڈیفینیشن اگین رول بتائے ہوئے ہیں، اس کے بعد اپنی رائے قائم کرتے ہیں. پھر قرآن سنت اجماع کہتے ہیں کنسنسس کو، یونٹ، اور قیاس اس کے بعد یہ کہ اسپیکولیٹ کر کے کہ یار اس کی روشنی میں اب یہ ہونا چاہیے. کیونکہ دین اتنا ڈائنامک ہے ہمارا، یہ دین ہمارا اتنا متحرک ہے کہ کائنات میں قیامت تک آنے والی ہر انوائرمنٹ اور ہر دور میں اسی دین نے رہنا ہے. تو وہ ایشوز، وہ پرابلمز، وہ مشکلیں یا وہ پرابلم جو کہ کئی سو سال پہلے کے لوگوں کو پیش آئی تھی، قدرتی بات ہے کہ بعد میں آنے والے کئی سو سال کے لوگوں کو وہ نئے مشکل، نئے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا. تو آپ، اللہ تعالیٰ نے جو ڈائنامزم رکھی ہے، جو پیار رکھا ہے کہ اپنے وقت کے لحاظ سے اجتہاد کرو، قرآن و سنت میں تلاش کرو، اذا لم تجد، اگر تمہیں نہیں ملتا پھر اجتہاد کرو، انٹرپریٹیشن کرو، قیاس کرو. اگر وہ چیز قرآن و سنت کی وزڈم کے خلاف نہیں ہے، قرآن و سنت کی حکمت کے خلاف نہیں ہے، تو اس چیز کو شروع کرنا بدعت نہیں ہے، بلکہ دین ہی کا حصہ ہے کہ دین میں بذات خود اجتہاد کر کے نئے راستے نکالنے کی اجازت ہے. یہ اتنا پاورفل کانسیپٹ ہے جو علامہ اقبال جو رو پٹ گئے نا اس امت میں کہ جب امت کا زوال آیا تو اجتہاد ختم ہو گیا. اجتہاد کا مطلب یہ ہے کہ دین جامد ہو گیا، ٹھہر گیا. ایسے یہ کہ جیسے بہتا ہوا دریا اگر کھڑا ہو جائے پھر وہ دریا نہیں رہتا، پھر اس میں کیڑے بھی پیدا ہونے. کھڑا ہوا پانی جو ہوتا ہے، بہتا پانی تو پاک ہوتا ہے، لیکن کھڑا ہوا پانی پاک، اس میں پھر کیڑے بھی پڑ سکتے ہیں، اس کے اندر برائی اور گندگی بھی آ سکتی ہے. ہمارا دین تیز بہتے پانی کی طرح ہر دور میں، ہر ماحول میں، ہر علاقے میں، ہر انوائرمنٹ میں، حتیٰ کہ چاند پہ بھی ہم پہنچ جائیں تو ہمارا دین ہمیں وہاں بھی گائیڈ کر رہا ہے کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے. یہ محدود نہیں ہے. اس پوری پاور اور اتھارٹی کی جو ٹوٹل ریپرزنٹیشن ہے، اس کو خلافت راشدہ کہتے ہیں، جس کے اندر دینی، روحانی اور سیاسی تینوں مرکز ایک ذات پہ جمع ہو جاتے ہیں. سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر، سیدنا عثمان اور سیدنا علی وہ دینی رہنما بھی ہیں. جمعے کا خطبہ بھی آپ پڑھتے ہیں، صحیح، جماعت امام کی حیثیت سے نماز بھی آپ پڑھا رہے ہیں. آپ سیاسی رہنما بھی ہیں، ملٹری اور پولیٹیکل لیڈرشپ بھی آپ ہی کے پاس ہے. آپ ہی کمانڈر ان چیف ہیں، آپ ہی امیر بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ ہی روحانی سربراہ بھی ہیں. پوری امت کی گائیڈ بھی کر رہے ہیں، روحانی اسپرچول گائیڈ بھی آپ ہیں. امت کے جو مسائل ہوتے ہیں کائنات میں، رجوع آپ ہی کی طرف کیا جاتا ہے، ظاہری، باطنی، روحانی. وہ جو حضور کی سنت ہے کہ حضور تزکیہ بھی فرما رہے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی فرما رہے ہیں، حکمت بھی سکھا رہے ہیں، اور پوری اس امت کو ایک
तमाम वो ज़ाहिरी तौर पर पॉलिटिकल और रिलीजियस लीडरशिप भी साथ साथ प्रोवाइड कर रहे हैं। ये सारा रोल एज इट इज ट्रांसफर होता है खिलाफत राशिदा में। एब्सोल्युटली, वेरी ट्रू। और लोग सैयदना अबू बकर की अतात बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे हुजूर की अतात है, हुजूर की अतात है जैसे अल्लाह की अतात है। ये सीक्वेंस, और हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इस लेवल और इस मेयार को इस तरह मेंटेन किया कि जब आप जुम्मे का खुतबा देने के लिए खड़े हुए, हुजूर के पर्दा फरमाने के बाद, खलीफा बनने के बाद, जिस सीढ़ी पे हुजूर की तशरीफ रखते थे, आप उससे एक कदम नीचे खड़े हुए। और जब हजरत उमर की बारी आई तो हजरत उमर उससे एक कदम नीचे खड़े हुए। और यही अदब आपके रोज़े मुबारक पे भी है। जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक बनी हुई है, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र मुबारक हुजूर के रोज़े के साथ है, लेकिन थोड़ा सा नीचे करके, वही अदब है। और इसी तरह हजरत उमर की कब्र मुबारक जो है सैयदना अबू बकर के रोज़े के साथ है, लेकिन जरा सा नीचे करके। ये तीनों कब्रें मुबारक साथ साथ नहीं है, एक कब्र मुबारक है, दूसरी उससे थोड़ा नीचे है, और फिर तीसरी उससे नीचे है। ये जो अदब दिखाया गया, कितने इंतहा अदब की लिमिट, एब्सोल्युटली। और ये सियासी लीडर्स का ताल्लुक नहीं है आपस में, ये नबी और उम्मती का, ये खलीफत और रसूल और हुजूर के उम्मती का ताल्लुक है आपस में। इतना फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट है ये कि जहां पे अपनी जान, माल, इज्जत और आबरू कुर्बान की जाती है रसूल पे, और अपना सब कुछ कुर्बान किया जाता है उस खलीफत और रसूल पे कि जो हुजूर के नुमाइंदे की हैसियत से तशरीफ लाते हैं। उनका वही रिस्पेक्ट उनकी मौजूदगी में सहाबा किया करते। तो ये एक हैरत अंगेज कॉन्सेप्ट कि खिलाफत राशिदा एक इमोशनल, एक स्पिरिचुअल, एक रिलीजियस, एक पॉलिटिकल कन्वर्जेंस, दुनिया का कोई पॉलिटिकल और इकोनॉमिक मॉडल इसकी मिसाल नहीं दे सकता कि जहां पे हुक्मरान रिलीजियस लीडर भी हो, स्पिरिचुअल लीडर भी हो, पॉलिटिकल लीडर भी हो, मिलिट्री लीडर भी हो, और सब कुछ कन्वर्ज करता, और सब कुछ होते हुए अल्लाह के रसूल का खलीफा भी हो, और उसका होने, उसके हां या ना में अल्लाह की मर्जी, अल्लाह के रसूल की मर्जी शामिल हो। जुल्करनैन की मिसाल जो कुरान में दी जाती है, जो बादशाह बहुत बड़े गुजरे हैं, वो यही अथॉरिटी ऑलमोस्ट है। जब वो कहते हैं कि मैं दुनिया में जिसको सजा दूंगा, आखिरत में अल्लाह उसको सजा देगा, जिसको मैं दुनिया में रहम जिस पे करूंगा, अल्लाह आखिरत में उस पर रहम करेगा। एब्सोल्यूट अथॉरिटी अल्लाह की, अल्लाह के उस वली बादशाह के हाथ में थी जो जुल्करनैन के नाम से। वो अथॉरिटी और ताकत और इख्तियार जब हुजूर के खुलफा के पास, हुजूर के उशाक के पास, हुजूर के नुमाइंदों के पास तकसीम होती है, इसको खिलाफत राशिदा कहते हैं। मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट प्रोसेस में इससे ज्यादा डायनामिक, एडवांस, इससे ज्यादा फ्यूचरिस्टिक सिस्टम वजूद में नहीं रखता। आज भी हमने इसका बैकग्राउंड, इसका फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, आइंदा इसके सिस्टम्स को डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह। दिस इज खिलाफत राशिदा। थैंक यू ज़ैद साहब। व्यूअर्स, ब्रास टैक्स की सीरीज की सेकंड एपिसोड आज यहीं पर खत्म होती है। हमने आपके लिए खिलाफत राशिदा को ओवरऑल डिफाइन भी किया है, उसकी जितनी डेफिनेशंस जो थी दी हैं, और सम अप करने की कोशिश की है इस पूरे कॉन्सेप्ट को। आइंदा आने वाली एपिसोड्स में ज़ैद साहब मजीद इस बारे में गुफ्तगू करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।